جب ہم کسی کو اپنی زندگی کا چاند بناتے ہیں نا تو وہ ہمیں تارے روز دکھاتا ہے۔ مجھے بے لگام نفس کے حامل مردوں سے سخت نفرت ہے۔ میرے ساتھ چلنے والے یا تو مجھ جیسے بن جاتے ہیں یا پھر میری لائف سے بہت جلدی نکل جاتے ہیں۔ جس تعلق میں غرض ہو وہ تعلق نہیں چلتے، ضرورت پوری ہوتے ہی وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں فقط محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی۔ یہاں تعلق مر بھی جائیں تو محبت سانس لیتی رہتی ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ نے کسی شخص کو اتنے سال محبت دی ہو، اچانک پھر کوئی اور آ جائے اس کی زندگی میں، اس کی ساری باتوں کے معنی بدل جائیں، اس کے دعوے ڈگمگانے لگیں۔ ہم سے دن رات محبت کا اظہار کرنے والا یکدم سب بھول جاتا ہے۔ نئی محبت کے رنگوں میں غوطہ زن ہوتے ہوئے ہماری چاہت کے سارے رنگ اپنی بے رخی سے دھونے لگتا ہے اور آخر پہ ہم بد رنگ ہو جاتے ہیں۔ محبت تو میری طرف سے تھی، آپ سے شکوہ کیسا؟ آپ نے تو کوئی میرا ہاتھ چوم کر تھوڑی کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو۔ یہ تو یک طرفہ تھا، جیسے آپ کی بیزاری یک طرفہ ہے۔ میں تو اب بھی آنکھیں کھولے ایڑیاں اٹھائے اپنی قسمت کے کھل جانے کا انتظار کر رہا ہوں۔ طوائف باہر نکلتے وقت برقع اوڑھتی ہے تاکہ پہچانی نہ جائے اور عزت ملے۔ بھید جو کھلا تو کم بختوں نے برقعے کا پوش عورت کو ہی طوائف سمجھنا شروع کر دیا۔ کسی دانشور کا عورت کے متعلق یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا کے بادشاہت مل جائے لیکن ہماری زندگی میں عورت نہ ہو تو ہم بھکاریوں سے بھی بدتر ہیں۔ شام ڈھل رہی ہے اور پرندے گھروں کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ دیکھو میں ہوں اور میرے سینے میں دھڑکتا دل تمہارا گھر ہے، تم بھی لوٹ آؤ نا۔ میری آنکھوں کو آج بھی ہر اترتے موسم میں اور ڈھلتے ہوئے سورج کے نظاروں میں تمہیں دیکھنے کی اور تمہارے ساتھ دیکھنے کی چاہ ہے، لوٹ آؤ۔ مصائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتے ہیں، مگر عورتیں اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ مصائب کے علاوہ مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کسی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اپنی محبت سے دستبردار ہونا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی شہ رگ کاٹنے جیسا ہی ہوتا ہے۔ جو مرد کے ہونٹوں کو چوم چوم کر لال کر دے تو ایسا مرد کو تکلیف بھی دیتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے۔